اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اقلاب کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے اظہار اور ادغام کا بھی سبق پڑھ لیا ہے۔ جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ نون ساکن و تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو اظہار اور ادغام جو ہے نا الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کا سبق، اور آج جو ہے اس کا تیسرا قاعدہ اقلاب جو ہے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اقلاب کے معنی ہیں بدلنے کے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، خواہ ایک کلمہ میں ہو یا 2 کلمہ میں ہو، تو اس نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنے کے ساتھ، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1، اقلاب کے وقت بھی غنہ ایک الف کے برابر ادا کریں اور غنہ سے پہلے حرف کو لمبا نہ کریں۔ یعنی جب بھی ہم نے اقلاب کرنا ہے تو غنہ اس میں کرنا ہے، اور غنہ کتنا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر جو ہے نا آپ کو جس طرح پہلے اسباق میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا، یہ جو ہے نا ایک مقدار ہے، جو ہے اندازہ ہے جو ہے غنے کا۔ اور غنے سے پہلے حرف کو لمبا نہیں کرنا، صرف جو ہے وہاں غنہ کرنا ہے آپ نے، اور نون کی آواز جو ہے وہ میم سے بدل جائے گی۔ ہدایت نمبر 2، بعض لوگ اقلاب کرتے وقت نون کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ یہاں صرف میم پڑھنی چاہیے، نون نہیں، کیونکہ نون میم سے بدل چکا ہے۔ تو نون کی آواز میم سے بدلنی ہے، بیچ میں نون نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی اقلاب آپ جب کریں گے تو اس میں جو ہے نون کی ملاوٹ نہیں کرنی ہے، اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ایک تو اس سے پہلا جو حرف ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، اور دوسرا جو ہے نون کی بیچ میں ملاوٹ نہیں کرنی، بلکہ خالص میم جو ہے نا اپنے ادا کرنا ہے اور غنہ کرنا ہے اس میں ایک الف کی مقدار کے برابر۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تنبتو، تو اس کا جوڑ، اس کے ہجے اس طرح کریں گے: تا میم زبر تم، با پیش بو، تمبو تا پیش تو، تنبتو، یعنی تنبتو نہیں پڑھنا، تنبتو۔ نون جو ہے میم سے بدل چکا ہے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں، یعنی تبدیلی یعنی آ گئی۔ تنبتو، اس طرح حمزہ میم زبر ام، با زبر با، امبا، تا زبر تت، امبتت۔ اور اس سے پہلا حرف جو ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، جس طرح بھی یہاں تنبتو ہے تو تا کو کھینچنا نہیں، تام نہیں پڑھنا۔ تام پڑھیں گے تو تا کی آواز کو ہم نے کھینچ لیا تو یہ غلطی ہے، اس سے بچنا ہے۔ تنبتو، اسی طرح حمزہ کو یہاں بھی نہیں کھینچنا، ام نہیں پڑھنا، امبتت، امبتت۔ اس طرح سین میم پیش سم، با پیش بو، سمبو، لام زبر لا، سمبولا، تا دو زیر 3، سمبولاتین۔ فا میم زبر فم، با زبر با، فم با، جیم زبر جا، فم با جا، سین تا زبر ست، فم با جا ست۔ اسی طرح باقی یعنی جوڑ بھی اسی طرح کریں گے، ہجے اس طرح ہی کریں گے۔ تو رواں کے ساتھ باقی پڑھتے ہیں: یستنبئونک من بخل خبیرا بصیرا۔ تو یہاں تک جو ہے نون ساکن کی مثال تھی، اور یہاں تک، اور یہاں سے پھر تنوین کی مثال، یعنی تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب کی مثالیں تھیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ تنوین کے بعد اقلاب کی مثالیں، کہ تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ یعنی جو تنوین کے اندر جو نون کی آواز پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر نون کی آواز پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر جو نون ہے وہ میم سے بدل جائے گا۔ یعنی خبیرن ہے، جو نون کی آواز آ رہی ہے بیچ میں،
تو یہ نون کی آواز میم سے بدل جائے گی، خبیرم ہوگا، خبیرم بصیرن۔ اس طرح ضلال بعید، جو دو زیر کی تنوین میں نون کی آواز تھی وہ میم سے بدل گئی۔ اس طرح سمیع بصیر، یہاں بھی تنوین دو پیش کی تنوین کے اندر جو نون کی آواز تھی وہ میم سے بدل چکی ہے۔ اس طرح آیات بینات، یہاں بھی دو زیر کی تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ میم سے بدل گئی ہے۔ اس طرح قوما بورا، امدا بعیدا، شدید بما، جدد بیض، علیم بما، حدیث بعده، سبأ بنبأ، محیط بالکافرین۔ تو یہ اس کی جو ہے نا مشق تھی، اور اس میں جو ہے نا ہم نے معلوم کیا کہ اقلاب جو ہے کس طرح کرنا ہے، اور اقلاب کا معنی بھی جو ہے نا ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با جائے، خواہ ایک کلمے میں ہو یا دو کلمے میں ہو، تو اس میں جو ہے نون کی جو آواز آتی ہے، نون ساکن کی آواز بھی، اور اسی طرح تنوین کے اندر جو نون کی آواز پائی جاتی ہے وہ بھی میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اور یعنی اقلاب جس حرف میں ہم نے کرنا ہے تو اس سے پہلا جو حرف ہے اس کو ہم نے کھینچنا نہیں، یہ جو ہے نا بات جو ہے نا یعنی ذہن میں رکھنی ہے، اور اس میں نون کی آواز کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ان باتوں سے جو ہے نا بچنا ہے، باقی جو ہے اپنے میم سے بدل کر اس کو ایک الف کے برابر اس میں غنہ کر کے ادا کرنا ہے۔ تو اقلاب کا سبق جو ہے نا الحمدللہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اکثر جو ہے نا قرآن پاک میں جو ہے اوپر میم ساتھ جو ہے نا لکھا بھی ہوتا ہے نون کے ساتھ، اور اس طرح تنوین کے ساتھ بھی، یعنی نون ساکن کے بعد بھی با جائے تو وہاں بھی میم لکھا ہوتا ہے، اس طرح تنوین کے بعد حرف با جائے تو وہاں بھی میم ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ تو یہ آسان ہے الحمدللہ۔ تو کل انشاءاللہ اخفاء کے متعلق پڑھیں گے، جو کہ نون ساکن اور تنوین کا آخری چوتھا قاعدہ ہے جو ہے نا، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ والسلام۔